بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب علی، ہم میں سے اکثر لوگ روزہ برسوں سے رکھ رہے ہیں، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم روزہ ٹھیک طرح سے رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کسی بھی کام کو اگر ٹھیک سے انجام نہ دیا جائے تو اس کے فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ دوستو، روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے ترک، یعنی ترک کرنا یا چھوڑ دینا۔ روزے کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ ممنوعات کے ساتھ بعض دوسری ایسی چیزیں جو کہ عام حالات میں حلال اور جائز ہیں، انہیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے دوران ترک کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور یہ اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ریکوائرڈ میٹ پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ مثلاً جب آپ جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے کرائیٹیریا کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک خاص پیٹرن پر پریپریشن کرتے ہیں۔ اسی طرح ایگزام میں ایکسلنٹ مارکس گین کرنے کے لیے آپ مسلسل محنت کرتے ہیں، تب جا کر مطلوبہ نتائج آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، روزے کی افادیت حاصل کرنے کے لیے منیمم ابتدائی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان ممنوعات سے لازماً پرہیز کرے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ممنوعات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں ظلم بھی کرتا رہوں اور مجھے اللہ کی قربت مل جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کے مخلوق کی دل آزاری بھی کروں، حق تلفی بھی کروں، 2 نمبر کام بھی کروں اور مجھے اللہ کی قربت مل جائے تو یہ ناممکن ہے۔ دوستو، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے خود کو کثافت اور آلودگی سے پاک کرنا لازمی شرط ہے۔ روزے کی حالت میں ممنوعات کسی بھی طرح الاؤڈ نہیں۔ روزے کی حالت میں بہت ضروری ہے کہ دل آزاری نہ کی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں جس سے کسی کی تذلیل ہو یا کسی کی بے عزتی ہو، اسی طرح سے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ دوستو، روزے کی حالت میں ضبط اور برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ذمہ داری پوری کرنے میں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہ کریں۔ دوستو، روزے کی حالت میں غصے سے پرہیز کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزے کی حالت میں تلخ لہجہ اختیار نہ کریں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم غیبت اور حسد سے مکمل پرہیز کریں۔ روزے کی حالت میں دوستو ہمارے رویے میں نرمی اور لچک ہونا بہت ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے رویے سے رحم دلی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ دوستو، روزے کی حالت میں ہم پر انتہائی لازم ہے کہ ہم ممنوعات کو ترک کریں اور ان سے مکمل پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، سامنے والے فرد سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اسے فوراً معاف کر دیجیے، انتقام سے گریز کیجیے، درگزر سے کام لیجیے۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو فوراً غلطی کو مانتے ہوئے معافی مانگ لیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ میں بڑا ہوں، میں کیسے معافی مانگوں۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اس کام سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ آئیے اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے نادانی میں بڑی غلطیاں کی ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما۔
پیارے دوستو، اللہ سے معافی مانگ کر پہلے اپنے پرانے اکاؤنٹ کو صاف شفاف کر لیں، اس کے بعد روزے کا اہتمام کر لیں۔ اس طرح جب آپ روزے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو درست انداز میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے روزے کے آداب کے زمرے میں بنیادی طور پر روزے کے ممنوعات کو ڈسکس کیا ہے۔ عام زندگی میں بیشتر لوگ اکثر ممنوعات میں انوالو رہتے ہیں، اسی لیے ان کی زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ممنوعات سے منع فرمایا ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ رمضان کے 30 روزوں میں ممنوعات سے مکمل پرہیز کریں گے تو یقیناً ہمارا ذہن مثبت طرزوں کی طرف مائل ہو چکا ہوگا، اور جب انسان منفی طرزوں کو چھوڑ کر مثبت طرز فکر اختیار کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی پرسکون بن جاتی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں منفی طرزوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہاں پر مکمل کرتا ہوں۔ آئندہ کسی ویڈیو میں کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔